تو آج اگر فتنے زیادہ ہیں، ان فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اللہ کی عبادت پر قائم رہتا ہے، اللہ کے ہاں جزا اور ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ جو بندہ بھی، ہم میں سے ہر بندہ علیحدگی میں اپنے گریبان کے اندر جھانکے، جو بندہ بھی آج موجودہ فتنوں میں سے کسی فتنے کا شکار ہو چکا ہے، وہ ذرا چیک کر لے، دیکھ لے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اللہ کرے گا، میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ بدبخت ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی مصیبت اور فتنے کا شکار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الف لام میم، ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف اتنا کہنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے، اس بات کو سمجھ لیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے یقیناً ہم نے ان کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جان لے جو سچے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی پہچان لے، جان لے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے، رب کائنات اس کو ضرور آزماتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے، اس امت کے لوگوں سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، ان کی بھی آزمائش ہوئی، ان پر بھی آزمائش آئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کہہ لیں، اللہ کا طریقہ کہہ لیں کہ جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو ضرور آزمایا، اس کو آزمائشوں کا سامنا یقینی طور پر کرنا پڑا۔ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے، جو ایمان والے تھے، ان کی آزمائش ہوئی، جیسا کہ انہی آیات کی تفسیر میں کئی ایک مفسرین نے صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جسے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر نے کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ مشرکین جو ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان تکلیفوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے آئے اور کہتے ہیں ہم نے آ کر کہا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگ، یعنی جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، جو ایمان والے تھے، ان میں سے ایک بندے کو زمین میں گڑھا کھود کر اس کو آدھا یا اس سے زیادہ دبا دیا جاتا اور پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، جسم کے 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ اور بعض لوگوں کے اوپر، بعض ایمان والوں کے اوپر اتنی سخت آزمائش بھی آئی کہ ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں اور ان کے جسم سے گوشت کو نوچ دیا گیا۔ ما یصدہ ذلک عن دینی، جسم سے گوشت نوچ لیا گیا، لیکن اس چیز نے پھر بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ضرور مکمل فرمائے گا، یعنی ضرور اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ حضر موس سے لے کر یمن سے لے کر کوئی اگر کھڑا ہوگا، وہاں سے سفر کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا آخر میں وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا، اور جو اس امت کے ایمان کے دعوے دار ہیں ان کی آزمائش بھی یقینی ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کیا جا سکے، کون ایمان کے دعوے میں مخلص ہے اور کون صرف دکھانے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس چیز کا فرق اور امتیاز لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت کے جو بہترین لوگ تھے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کے لیے ان کو کتنا آزمایا گیا، کتنی زیادہ آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، حالانکہ آپ 2 جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے امام اور پوری کائنات کے امام اور سردار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دنیا کے بہترین لوگ، امت کے بہترین لوگ، ان کو بھی آزمایا گیا۔ کیا خیر القرون کے لوگ جو اس امت کے بہترین زمانے تھے، کیا اس دور کے اندر، ان زمانوں کے اندر جو لوگ تھے، ان کو آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ یقیناً کرنا پڑا، آزمایا گیا ان کو۔ ہر دور کے اندر یہ اللہ کی سنت ہے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کائنات کا رب اس کو ضرور آزماتا ہے، اس کی آزمائش ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ضرور ہوگی۔ اور پھر اس امت کا جو آخر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے آخر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ نے جہاں پر نشانیاں بیان کی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، مختلف الفاظ ملتے ہیں مختلف احادیث کی کتب کے اندر۔
آپ نے ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تظہر الفتن، فتنے اور آزمائشیں زیادہ ہو جائیں گے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں وَتَكْثُرَ الْفِتَنِ، فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ فتنے کتنے زیادہ ہوں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، ایک اونچی جگہ کے اوپر آپ چڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، کیا ہے میرے صحابہ، میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے درمیان ایسے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے۔ تو اتنی زیادہ کثرت ہوگی، کثیر تعداد میں فتنے اور آزمائشیں اس امت کے خاص طور پر اس امت کے آخری لوگوں کے اوپر خاص طور پر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ ایمان جو خالص ایمان والا ہے اور جو ایمان کے دعوے مخلص نہیں ہے، اس کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے آزمائش کا آنا، فتنے کا آنا یہ لازمی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات وہ سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے اس حدیث کے اندر آپ فرما رہے ہیں فتنوں کی کثرت کے بارے میں کہ جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں اتنے زیادہ فتنے ہیں، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں فتنے کے اوپر فتنہ ہے۔ ابھی ایک فتنہ اس کی آگ نہیں بجھی ہوتی، 10 اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک وہ ان کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے اور فتنے جنم لے لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو فتنے ہی فتنے ہیں۔ کیا ان فتنوں کے زمانے میں شریعت نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی؟ یقیناً ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن اس چیز کی طرف آنے سے پہلے ایک دو باتیں پہلے یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہو یا مسلمانوں میں سے کوئی سوچتا ہو اس طرح کی احادیث کو پڑھ کر یا سن کر، آخر کیا وجہ ہے کہ امت کے جو آخری لوگ ہیں ان کے اوپر فتنوں کی کثرت کیوں، ان کے اوپر آزمائشوں کی زیادتی کیوں، ان کو زیادہ فتنوں کا سامنا کیوں کرنا پڑے گا؟ اور ہو سکتا ہے کہ بعض کمزور ایمان والے یہ بھی کہہ ڈالیں، اور شاید کسی نے بھی کہا بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک ہم پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ایسے لوگ بھی آج مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس جس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ اجر اور جزا اور بدلہ اللہ کے ہاں اسی قدر زیادہ ہوتا ہے جس قدر بندے کو آزمایا زیادہ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر کتنی زیادہ سخت آزمائش کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فتنہ کیوں نہ ہو، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا فمن رضی فلہ الرضا، جو اس فتنے کے اوپر راضی ہو گیا، یعنی اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اللہ اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جس نے اس کے اوپر ناراضگی کا، غم اور غصے کا اظہار کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، جزا فضا کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ناراض ہوگا۔ تو آج اگر فتنے زیادہ ہیں، ان فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اللہ کی عبادت پر قائم رہتا ہے، اللہ کے ہاں جزا اور ثواب بھی اتنا زیادہ ملے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ فتنوں کی کثرت کا سامنا امت کے آخر کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ فتنہ کا لفظ جو بار بار استعمال ہوتا ہے، اس کا اصل معنی تو آزمانا، امتحان لینا، جانچنا یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں احادیث کے اندر مختلف دیگر معنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فتنہ کا ایک معنی شرک بھی آیا ہے، فتنہ کا ایک معنی گناہ بھی آیا ہے، فتنہ کا ایک معنی فساد بھی آیا ہے، قتل و غارت بھی آیا ہے۔ یہ مختلف معانی فتنے کے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے آزمایا جائے گا؟
اس فتنے کی صورت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمانا تو ہے، لیکن اس آزمائش کے طریقے کیا ہوں گے، اس کی صورتیں کیا ہوں گی؟ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بندے کے مال کو کم کر کے اور اسی طرح سے اس کے کسی عزیز کو فوت کر کے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کے اندر اگر اس کو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اس طریقے سے آزماتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے بھی آزماتا ہے کہ رب کائنات دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے اوپر وقتی طور پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اس طرح سے بھی امتحان لیا کرتا ہے، اللہ اس طرح سے بھی آزمایا کرتا ہے تاکہ دیکھا جائے، معلوم کیا جائے کہ کون سچے ایمان والے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، اور کون ہے جو ایمان کے اندر کمزور ہے اور وہ کافروں کے غلبے کو، ان کا مادی غلبہ، ان کا ٹیکنالوجی کا غلبہ، یہ غلبہ دیکھ کر وہ انہی کو حق کے اوپر سمجھنا شروع کر دیں۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو اس طریقے سے آج کے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ کافر غالب ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر میدان میں آگے ہیں، مسلمانوں کے اوپر غالب ہے، مسلط ہے، ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کے اوپر غالب ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ آج کئی مسلمان ہیں جنہوں نے کفار کا غلبہ دیکھ کر، جنہوں نے ان کی ترقی دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں سے بہتر یہی ہے، اسلام سے بہتر عیسائیت والا دین ہے، یہ دیگر دین ہے۔ اور کئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر رہے ہیں۔ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی آزمائیں گے جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ یہ نہیں ہوگا تم نے کہہ دیا ایمان لے آئے بس تمہیں چھوڑ دیا جائے گا بغیر فتنے کے، بغیر آزمائش کے، آزمایا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ جس کے ذریعے بالخصوص ہمیں آج آزمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، گناہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، گناہ کے اسباب، وسائل، ذرائع، گناہ کے جو آلات ہیں، گناہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، گناہ میں ملوث کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بڑی عام ہو چکی ہیں۔ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، ہمارے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون بندہ ہے جو کمزور ایمان والا ہے، جو گناہوں کی کثرت کے سیلاب کے اندر بہہ جاتا ہے، اور کون بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اوپر قائم رہتا ہے اور اسی کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی آزمایا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب السبت جانتے ہیں نا؟ اصحاب السبت کون ہے؟ اصحاب السبت بنی اسرائیل کی وہ جماعت جو سمندر کے کنارے پر رہتی تھی۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے اللہ نے روک دیا، فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کا پورا دن صرف میری عبادت کے لیے خاص۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہیلا اور بہانہ کیا تھا، مچھلیوں کو پکڑنے کا ہیلا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے اور ان کی نالیاں بنا دی سمندر میں سے، اور ہفتے کے دن قدرتی بات ہے مچھلیاں بھی زیادہ ہو جاتی تھی، مچھلیاں بھی قدرتی بات ہے کہ زیادہ ہو جاتی تھی ہفتے والے دن۔ یاد رکھیے اگر کسی بندے کے لیے گناہوں کا راستہ کھل چکا ہے، اللہ کی قسم اس کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، جیسے آج کئی لوگ حرام کے اندر ہے تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سود کے اندر ملوث ہیں، رشوت کے اندر ملوث ہیں، دیگر حرام کاریوں کے اندر ملوث ہیں۔ ان سے آپ ان کا حال پوچھیں، کہتے ہیں جی اللہ بڑا دے رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ اللہ کی قسم یہ کرم نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان اصحاب السبت کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہفتے کا دن ہوتا تھا مچھلیاں بھی قدرتی بات ہے اسی دن زیادہ آتی تھیں۔ کیوں؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح سے ہم ان کو آزماتے تھے۔ ہفتے کا دن مچھلیاں پکڑنا اللہ نے حرام کر دیا، منع کر دیا، اسی دن مچھلیوں کی کثرت، فرمایا ہم اس طرح سے ان کو آزماتے تھے بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ گناہگار تھے، فاسق اور فاجر تھے۔ تو انہوں نے پھر ہیلا کیا اور مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا ایک راستہ نکالا،
اور وہ نالیاں بنائی چھوٹی سی، ہفتے کے دن نہیں آتے تھے سمندر کے کنارے پر، اتوار کے دن آتے، ان گڑھوں کے اندر جو مچھلیاں جمع ہوتی ان کو پکڑتے، کھاتے، بیچتے، اپنا گزارا کرتے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. تو یہ بھی آزمائش کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے گزشتہ امتوں کو آزمایا، اور آج خاص طور پر مجھے اور آپ کو اس طرح سے آزمایا جا رہا ہے. حرام کی کثرت، حرام کے وسائل کی کثرت، حرام اشیاء اور حرام کاموں کے ذرائع کا آسان ہو جانا، ہر بندے کے ہاتھ تک پہنچ جانا، ہر بندے تک حرام کاموں کی رسائی کا ممکن ہو جانا، اللہ کی قسم ایمان کو آزمایا جا رہا ہے. وہ کائنات کا رب دیکھنا چاہتا ہے کون بندہ ہے جو ان لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر کہ جو ان گناہوں کے اندر، حرام کے اندر واقع ہو چکے ہیں، جو ان کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ کھا کے انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور کون بندہ ہے جو اپنے رب کی بات کے اوپر اور اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر قائم رہتا ہے. ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور رب کائنات نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. میں آپ سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، جو محرم ہوتا ہے، احرام باندھنے والا، حالت احرام میں کیا اس کے لیے شکار کرنا جائز ہوتا ہے؟ جی یہ مسئلہ تو جانتے ہوں گے نا، آپ سنتے رہتے ہیں. آپ احرام کی حالت میں اس کے لیے شکار کرنا جائز؟ اللہ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ تو پہلی آیت بنی اسرائیل کے بارے میں تھی، تو کوئی یہ نہ کہے یہ تو بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا. اللہ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار کے ذریعے اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اس شکار تک تمہارے ہاتھ بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے اور تمہارے نیزے بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تم احرام کی حالت میں جب ہووگے تو اس وقت شکار تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ آزمائے گا تمہیں. ایمان والو تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ شکار کو پکڑ سکو گے، نیزے مار کر شکار کرنا تمہارے لیے بڑا آسان ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری آزمائش ہوگی. اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون بندہ جب اللہ تبارک لوگوں کی نظر سے دور ہوتا ہے، حالت غیب میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، کون اس رب سے ڈرتا ہے. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. لہٰذا ایمان والو یہ نہ سمجھنا کہ شکار اب بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ میں آ رہا ہے اور احرام کی حالت کے بعد شاید نہ ملے، لہٰذا اس کو پکڑ لو، اس کو نیزہ مار کر اس شکار کو اپنے لیے محفوظ کر لو. فرمائی یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، بندے کا ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے راستہ آسان ہو جانا، یہ بندے کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جب کسی ایسے بندے کو دیکھو کہ وہ گناہ گار ہے، اللہ اس کے گناہوں کے باوجود، اللہ اس کے حرام کاریوں کے باوجود، اللہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں سے جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے. فرمایا فإنما هو استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو کوئی شخص اللہ کی رحمت نہ سمجھے اس کو اپنے لیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور طریقہ جس کے ذریعے آج خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، وہ ہے میڈیا کا فتنہ. میڈیا کا فتنہ، اس کے ذریعے ہر مسلمان کو آج آزمایا جا رہا ہے. اس کے اندر موبائل بھی داخل ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ بھی داخل ہے، اس کے اندر کیبل بھی داخل ہے، اس کے اندر فلم، ڈرامہ، ٹی وی، یہ ساری جو بھی بلائیں ہیں، سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹیں ہیں، پروگرام ہیں، جدید جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ان تک آج ہر بندے کی رسائی ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کے مسلمانوں کو اس میڈیا کے فتنے کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو علماء نے میڈیا پر یا جدید ذرائع ابلاغ پر، سوشل میڈیا کے جو ذرائع ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر محمول کیا ہے. صحیح بخاری میں اصل میں وہ حدیث ہے، لیکن
یہ الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون فتنۃ بینکم، یا ایک روایت میں ہے ثم فتنۃ تکون بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک فتنہ ہوگا جو تمہارے درمیان ہوگا، لا یبقى بیت مسلم، کسی مسلمان کا بھی گھر باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے لا یبقى بیت مدر ولا شجر، کہ کوئی بھی درخت کوئی بھی ایسا گھر جو لکڑی سے بنا ہو یا مٹی سے بنا ہو، یا ایک روایت میں ہے چمڑے کا خیمہ ہو یا مٹی سے بنا ہوا گھر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا گھر دنیا کے اوپر کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا الا دخلت، مگر وہ فتنہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کے اندر، بلکہ گھر نہ کہیں ہر جیب کہیں، اب ہر جیب کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور اب اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے، نیٹ کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے حرام، چاہے اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، اس کا تعلق سننے سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، کیا اس تک پہنچنا رسائی آسان ہو چکی ہے کہ نہیں؟ آسان ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے امتحان ہے ایمان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے، کائنات کا رب ہمارے ایمان کے امتحان لے رہا ہے کہ جب اس تک ہر بندے کی رسائی بڑی آسان ہو چکی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کبھی ایک دن بھی سکول کا منہ نہیں دیکھتے، وہ بھی فیس بک چلا رہے ہوتے، فیس بک میں ایسے ماہر بڑے پڑھے لکھوں کو بھی چکر دے دیں، ایسے ماہر۔ بس ایسے بات ہے نا، صحیح بات ہے نا، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گاؤں کے اندر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، صحراؤں کے اندر، خیموں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سچ ہے۔ اور یہ جو اس حدیث کو اس جدید میڈیا کے اوپر محمول کیا ہے، میں نے علامہ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا ایک آڈیو کلپ سنا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں کہ اس سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، اور یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ وسائل اعلام، سوشل میڈیا کے پروگرام، کہتے ہیں یہ حدیث اس فتنے کے اوپر صادق آتی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر جیب کے اندر، ہر بندے کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو یاد رکھیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ رب کائنات دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کا امتحان لے رہا ہے، وہ ہمارے ایمان کو پرکھ رہا ہے کہ کس بندے کا ایمان مضبوط ہے، کون بندہ اس فتنے کے سیلاب میں بہنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کون بندہ ہے جس نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب یہ چیز ہے، سارے اس کو استعمال کر رہے ہیں، میں بھی اس کو کروں، اور پھر اس کے اوپر حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، اس کے اوپر 70 80 سال کے بوڑھے اور بوڑھیاں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، نوجوان پہ چکر آ جائے، ایسی چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے پیچھے نہیں رہے ہیں، اس نے تو بوڑھوں کو بھی نچا دیا ہے، بھی بات ہے جو سیدھی سی۔ تو اللہ تبارک و تعالی امتحان لے رہا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، جس کی سند صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آسمان سے تم پر فتنہ آئے گا، آسمان سے تم پر شر آئے گا۔ اور یاد رکھیں عرب ہر اس چیز کو سما کا نام دیا کرتے تھے جو اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو پھر کہتے ہیں وہ فتنہ ایسا ہوگا حتیٰ کہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ فتنہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ سیٹلائٹ چینل ہوں یا اسی طرح سے انٹرنیٹ کا فتنہ ہو، پہنچا ہے نا؟ ریگستانوں کے اندر جہاں بھی چلے جائیں، صحراؤں کے اندر، وہاں پر یہ چیز پہنچی ہوئی ہے۔ سیٹلائٹ چینل ہے، کوئی کیبل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، برف بس وہ اس کے جو آلات ہیں وہ رکھیں اور دنیا کا جو مرضی چینل دیکھیں، اپنے ٹی وی کے اوپر، اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی دیکھیں۔ تو یہ ایمان کو آزمایا جا رہا ہے، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، ایمان کو جانچا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس چیز کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ یہ چیزیں جو آج اتنی کثیر تعداد کے اندر ہو گئی ہیں، جنہوں نے تقوی کو ہم سے چھین لیا، پرہیزگاری کو چھین لیا،
اور امت کی بیٹیوں کی پاک دامنی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس فتنے کا تو ایسا برا اثر ہوا، اس فتنے کی وجہ سے مسلمان ایسا اس کی لپیٹ میں آئے، اللہ کی قسم محرم رشتہ دار خواتین کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ میں بات اشارے میں کر رہا ہوں، میں صحیح واضح الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ سینکڑوں واقعات مسلم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب حقیقت ڈھونڈنے پر تلاش کی گئی تو کیا تھی اس کے پیچھے؟ یہ موبائل کا فتنہ تھا۔ یہ جو کیبل چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، یہ سارے کے سارے بے حیائی کے مناظر مسلمان اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس انجام تک، درندگی کے اس انجام تک بھی مسلمان پہنچ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان کو آزمایا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں اللہ ہی بچائے تو اور بات ہے، ورنہ اس فتنے سے بڑے بڑے پرہیزگار بھی نہیں بچ سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی کیا ان فتنوں سے جو اتنی کثیر تعداد میں ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں، کیا ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ جو فتنے سے بچنا چاہتا ہے، فتنے سے بھاگنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے راستہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اس شریعت کی صفت یہی ہے، خاصیت یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، کہ لوگوں میں تمہیں واضح اور روشن راستے اور دین کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس شریعت کی، اس راستے کی جو راتیں ہیں وہ بھی دن کی طرح ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی بھٹکے گا جو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا۔ آج ان فتنوں سے اگر اللہ کا کوئی مومن بندہ، اللہ کا کوئی فرما بردار بندہ ان فتنوں سے پریشان ہے اور نجات کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، سلامتی کا راستہ تلاش کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، الحمدللہ کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول اللہ کے اندر، علماء کے اقوال کے اندر بہت سارے راستے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے موجود ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے فتنے سے بچنے کا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ آج جو بندہ بھی، چاہے وہ موبائل کا فتنہ ہو، نیٹ کا فتنہ ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی فتنہ ہو، جو بندہ بھی، ہم میں سے ہر بندہ علیحدگی میں اپنے گریبان کے اندر جھانکے، جو بندہ بھی آج موجودہ فتنوں میں سے کسی فتنے کا شکار ہو چکا ہے، وہ ذرا چیک کر لے، دیکھ لے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اللہ کی قسم تعلق کمزور ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا مؤثر ذریعہ فتنے سے بچنے کا، لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ رب فتنوں سے نہ بچائے، کسی کا تقوی، عبادت، پرہیزگاری فتنوں سے بچا نہیں سکتی، نہیں بچا سکتی۔ وہ دنیاوی علوم کے اندر، دینی علوم کے اندر کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو، کتنا عقل مند ذہین کیوں نہ ہو، اللہ نہ بچائے تو فتنوں سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ کوئی اپنی نمازوں پر، کوئی اپنے قیام اللیل پر، کوئی اپنی تہجد کے اوپر، اور اسی طرح سے کوئی اپنی نیکیوں کے دھوکے میں نہ رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، اور اس تعلق کے اندر جو کمزوری وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے بارے میں سوچتا رہے، اس کا علاج کرتا رہے، اس کمزوری کا حل تلاش کرتا رہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا مطلب؟ اٹھ کر دوڑ لگانا شروع کر دے؟ نہیں، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، فتنوں سے تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، اے اللہ تو نے نہ بچایا تو میں فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر ساری چیزوں کو بیان کیا جائے تو وقت نہیں ہے اتنا، ایک دو چیزیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، وہ رب آپ کو فتنوں سے بچائے گا۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، رب کائنات اس کو
ان فتنوں سے بھی بچاتا ہے جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نظر ظاہری طور پر نہیں آتا ہے۔ رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہر طرح کا اخلاص وہ ہمارا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر بھی مخلص ہوں، عبادت کریں اس کے بھی اندر بھی مخلص ہوں، بڑا کام کریں چھوٹا کام کریں، بڑی نیکی چھوٹی نیکی، ہمیں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے نا کہ جب اس عورت نے ان کو ورغلایا، دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی دعوت دی، گناہ کی طرف بلایا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا وہ مالک ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا۔ ہم نے حضرت یوسف کو بچایا، کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، جو مخلص کیے گئے تھے ان بندوں میں سے تھے۔ تو جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ اس کا انتخاب فرما لیتا ہے، اور جو اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، مضبوط کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہیں۔ ہر حکم کے اوپر، چاہے وہ کچھ کرنے کے بارے میں ہو یا کسی چیز سے رکنے کے بارے میں ہو، ہر حکم کے بارے میں لبیک کہیں، کوشش کریں اس کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ نبی تمہیں اس دین کی طرف، اس شریعت کی طرف بلائے جو تمہیں اصل میں زندہ رکھنے والی ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کی حقیقی زندگی اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کے دین سے دور ہے اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اس کی زندگی پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا نبی تمہیں اس دین کی طرف بلائے، اس شریعت کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ رکھنے والا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا ابن جریر رحمہ اللہ نے کیا اور اس کو ترجیح دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل کو پھر ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم نے اٹھ کر جانا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر لبیک کہو، کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی اطاعت سے، ان کے حکم پر لبیک کہنے سے سست پڑ جاؤ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور پھر آگے فرمایا اس فتنے سے ڈر جاؤ جو فتنہ اگر پہنچے گا، اس فتنے کے نتیجے میں اگر کوئی آزمائش آئے گی تو صرف گناہ گار اس کا شکار نہیں ہوگے بلکہ سب اس کا شکار ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے فتنے سے بچنے کا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر لبیک کہیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، اس بات سے میں نہیں رک سکتا ہوں، اس سے فلاں رکے گا، نہیں۔ جو بندہ اس طرح سے کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے اس کے دل کو ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دے، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے کی طرف پھیر دے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا یا مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ سے سوال کریں، اس رب سے مانگیں کہ اللہ ہم فتنے سے بچ نہیں سکتے، اللہ تو ہی ہمیں بچا۔ اللہ سے ہاتھ پھیلا کر، جھولیاں پھیلا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے اس رب سے دعائیں کریں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا خود سکھائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر زیارت ہوئی تھی، یہ روایت سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کہیں، یا ایک روایت میں ترمذی کی روایت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل، جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو یہ کہا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی
وَإِذَا أَرَدْتَ بِفِتْنَةِ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برے کام چھوڑنے کی توفیق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ مسکینوں کے ساتھ محبت کروں اس چیز کی بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، اس چیز کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِفِتْنَةِ قَوْمٍ، اے اللہ جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ اپنے نبی کو فتنے سے پہلے اپنی طرف اٹھا لے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وعمل یقربنی حبک، اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کرنے والا۔ یہ دعا اللہ نے اپنے نبی کو خود سکھائی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ دعا خود سکھائی تو اس دعا کی ضرورت سوچیں ہمیں کتنی زیادہ ہوگی، خاص طور پر اس فتنوں کے زمانے میں۔ اس دعا کو یاد رکھیں اور اس دعا کو جب بھی موقع ملے، جب بھی یاد آئے پڑھتے رہا کریں۔ خاص طور پر نفل نماز کے اندر اگر موقع ملتا ہے تو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، سجدے کے اندر، آخری تشہد کے اندر یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فتنے سے بچائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعا کیا ہوا کرتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اس دعا کو بھی اپنے آپ کے جو دعائیں پڑھتے ہیں آپ اس کے اندر شامل کر لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں ان فتنوں کے زمانے میں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس کی۔ اللہ سے مانگے، دعا کرے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی وہ جو آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیں۔ اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کریں، اور اسی طرح سے اللہ سے فتنوں کی پناہ بھی مانگیں۔ فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر خاص طور پر آخری تشہد کے اندر اپنے امتیوں کو ایک دعا سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ایک چیز کیا ہے اس کے اندر؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اس دعا کو بھی یاد کریں۔ جہنم کے عذاب سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ کی دعا، اور اسی طرح سے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کی دعا۔ یہ 4 جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود بھی پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے تعلیم دی۔ یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا راستہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے۔ دوسرا راستہ اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ساتھ ساتھ، رب کائنات کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ خود بھی اپنے آپ کو فتنے سے بچائے۔ صرف دعا کام دینے والے نہیں ہے۔ اب ایک بندہ سود کا کام کر رہا ہو، سود کے فتنے کے اندر مبتلا ہو، حرام کے فتنے کے اندر مبتلا ہو، دوسرا بندہ اس کو جا کر سمجھائے اللہ کے بندے یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، آگے سے وہ کہے مولوی صاحب دعا کریں، اللہ سے دعا کریں میں اس کو چھوڑ دوں، لیکن پھر بھی اسی پر لگا ہوا۔ بھئی اس حالت میں اس حرام کے فتنے سے بچے گا؟ ایک بندہ اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے کہ جس فتنے کا تعلق دیکھنے کے ساتھ، اب وہ کہے جی میرے لیے دعا کریں، یا وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا، میں اس حرام چیز کو نہ دیکھوں، اس سے مجھے بچا، حرام تعلقات نہ رکھوں، مجھے اس سے بچا، اور پھر بھی بات بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بچے گا؟ قطعاً نہیں بچے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ صرف دعا سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو ہم کہیں جی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہتھیار ہے، لیکن فتنوں سے وہی بچے گا جو دعا کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے، فتنوں سے دور بھاگے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اور پھر اس کوشش کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فتنے کے جو بھی چیز قریب لے جانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بھی چیز فتنے کے قریب لے جانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس جگہ پر فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو بندہ فتنے میں مبتلا ہے اس کی دوستی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے دور رہیں۔ احادیث بہت ساری ہیں، صرف ایک بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرمایا ستکون فتن، آپ نے فرمایا ان قریب بہت سارے فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من الماشی، ان فتنوں کے زمانے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی خیر من الساعی، اور جو چلنے والا ہے وہ فتنے کے لیے کوشش کرنے والا، دوڑنے والا، اس سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا من تشرف لها استشرفت ہو، جو بندہ اس فتنے کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے گا فتنہ اس کو پکڑ لے گا، فتنہ اس کو پکڑ لے گا، فتنہ اس کو اپنی دبوچ میں لے لے گا، گرفت میں لے لے گا۔ آپ نے فرمایا من وجد معاذن، جو بندہ اگر کوئی فتنوں سے بچنے کی جگہ پالے فلیعوذ بہ، فرمایا وہاں پناہ لے لے، اس سے بچ جائے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو فتنوں کے زمانے میں جس کے پاس اونٹ ہوں، ریگستان میں، دیہات میں، شہر سے دور، آبادی سے دور، آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، وہ وہاں پر رہنا شروع کر دے، فتنوں سے بچائے اپنے آپ کو، وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہوں، بکریاں نہ ہوں، یعنی وہ اس طرح سے اس جگہ پر نہ جا سکتا ہو، وہاں سے بچ نہ سکتا ہو، کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنی تلوار کو اٹھائے اور اس کو پتھر پر مار کر اس کی دھار کو توڑ دے، اس کو ناکارہ کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ بندے کو چاہیے ثم لینجو ان استطاع النجاہ، اگر وہ بچ سکتا ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، نجات پا سکتا ہے فتنوں سے اپنے آپ کو نجات دلائے، بچائے اپنے آپ کو، دور بھگائے اپنے آپ کو فتنوں سے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم حل بلغ، اللہم حل بلغ، اے اللہ میں نے اپنے امتیوں تک یہ بات پہنچا دی، میں نے اپنے امتیوں تک یہ بات پہنچا دی۔ تو فتنے کی جگہ، فتنے کے اندر کوئی شخص ملوث ہو چکا ہے، آپ کو کوئی ایسا دوست جو نیٹ کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط اس کے تعلقات ہیں، اس کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کی قسم جو آپ کا دوست فتنے میں پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے دل کو وہ بیمار کرے گا، صحیح نہیں کرے گا کبھی۔ بچائیں اپنے آپ کو فتنے سے۔ جس جگہ پر آپ کو پتا ہے فتنہ ہوگا، یہاں پر غلط چیز ہوگی، وہ گناہ کی جگہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اللہ سے دعائیں بھی کریں، خود بھی کوشش کریں، اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو بھی روکیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا آپ نے افلح من کف یدہ، جس بندے نے فتنے کے زمانے میں اپنے ہاتھ کو روک لیا، آپ نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے۔ آج دیکھیں اس ہاتھ کی وجہ سے، ہاتھ کی انگلیوں کی وجہ سے، ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو روکیں، اس ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارے نہیں، اس ہاتھ کے ساتھ کسی کا نقصان نہ کریں، اس ہاتھ کے ساتھ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اس ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں، اس ہاتھ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہ ہو، اور اس ہاتھ کے ساتھ موبائل کا، نیٹ کا غلط استعمال نہ کریں۔ جو ہر طرح سے اپنے ہاتھ کو فتنوں کے زمانے میں محفوظ رکھے گا، ہاتھ کو روک کر رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اب میں اپنی انگلیوں کا غلط استعمال بھی کروں، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال بھی کروں، اور جیسے میرے جی میں آئے اس جدید اور نئے فتنے کا غلط استعمال بھی کروں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور میں کہوں فتنوں سے بچ جاؤں۔ اور اللہ معاف کرے یہ فیس بک وغیرہ آج اس کا فتنہ، اس کے اندر مسلمان اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اپنا مشن یہی بنا لیا ہے دین اسلام کی تعلیمات کو مشکوک کرنا، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، دین اسلام کے اوپر اعتراض کرنا، الحاد، بے دینی، سیکولرزم، دین کے اندر تشکیک، حدیث کا انکار، اور اسی طرح سے دیگر فتنے وہ اسی موبائل کے فتنے کی وجہ سے جنم لے رہے۔
کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا جو فیس بک کے اوپر بھینسا وغیرہ کے پیج چلاتے تھے اور اس کے اوپر اسلام کی انہوں نے اور اسی طرح سے حدیث رسول کی دین کی کھلے عام تحقیر کی؟ کیا نہیں پتا ہے آپ کو؟ اور پھر ایک اگلے دن کی بات ہے، 3-4 دن پہلے ایک بندہ ملتان کا اٹھا، لوگوں نے اس کے بارے میں کہا یہ جی مجذوب ولی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجذوب ولی ہے۔ فیس بک کے اوپر دانشور تو بڑے ہو گئے ہیں نا، اب جو بھی اسلام پر اعتراض کرنے والا ہو وہ مفکر بن گیا، دانشور بن گیا۔ اب ایک اور ملتان کے اندر اٹھا، اس نے اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک کلمہ کفر ہے صرف بتانا مقصود ہے، اس نے اللہ کو اپنے اس میسج کے اندر لکھا، اللہ سے پوچھا اے اللہ میاں جی، مائی ڈیئر اللہ میاں، بتائیں بچے شچے ٹھیک نے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعد میں دوسرا بدبخت اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کی تائید میں بولتا ہے، کہتا ہے مجذوب ہے، یہ اس کو جذب کے دورے پڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا ہے اس کا عقل کیا کہہ رہا ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور بدبختو، کبھی مجذوب کا دورہ پڑھ کر اپنی ماں بہن کو گالیاں بھی دی یا اللہ کو گالیاں نظر آتی ہیں؟ کسی اور چیز کے اوپر، عیسائیت کے اوپر اعتراض کیا، مجذوب بن کر دورہ پڑا، یہ اسلامی نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اس ہاتھ کی انگلیاں، یہ ہاتھ کا فتنہ اگر اس کو نہ روکا فتنے سے، یہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا جی ہم نے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی کو نعوذ باللہ وکٹ بنایا، وہاں پر کرکٹ کھیلی، فرشتوں نے فیلڈنگ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس بدبخت نے الفاظ لکھے۔ یہ سارے کا سارا کس کا کمال ہے؟ یہ ہاتھ کی انگلیوں کا کمال ہے۔ کتنا بڑا کلمہ کفر کہہ لیا، اور دوسرے بدبخت وہ اس کی تائید میں، اس کی نصرت میں، حمایت میں، اس کے دفاع میں میدان میں آ گئے۔ یہ سارا فتنہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ کفر کا، الحاد کا، اللہ کے ساتھ اتنے بڑے شرک کا، اتنی بڑی بے دینی کا کہاں سے فتنہ کھڑا ہوا؟ یہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ پورے جو چل رہے ہیں، فیس بک کے اوپر لکھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسج پر میسج جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح من کف یدہ، فتنے میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے۔ اپنے ہاتھ کو روکیں، اپنے ہاتھ کو بچائیں اس فتنے میں پڑنے سے، پھر جا کر فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اگر ہم نے کہا جی ہم بھی تو مفکر ہیں، ہم بھی تو قاری قرآن ہیں، ہمیں بھی تو دین کا علم ہے، ہاتھ چلانے شروع کر دیے، تو پھر یہیں پر ان کفریہ جملوں پر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی پر انتہا نہ رہے گی، پتہ نہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اسی طرح سے زبان کو بھی روکیں، فتنے کے اندر زبان کو بھی روکیں۔ مسند احمد کی، سنن ترمذی کی، حضرت عقبہ بن عامر کی مشہور روایت ہے، انہوں نے کہا من نجات، اللہ کے رسول نجات کس چیز کے اندر ہے؟ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ فتنوں کے زمانے میں نجات تبھی پا سکو گے جب اپنی زبان کو روک کر رکھو گے۔ زبان کو روکیں، اپنی زبان کو سنبھالیں، کنٹرول کریں اس کے اوپر۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زبان کا ایک جملہ، بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بہت بڑے فتنے کو جنم دیتا ہے، بہت بڑے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے اوپر کشادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ گھر میں یہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے گھر میں رہ کر جو بھی دیکھتے رہے۔ اب کوئی بندہ اس حدیث سے یہ سمجھ لے جی مولوی صاحب نے کہا تھا گھر میں رہنا ہے لہٰذا یہاں پر سارا سامان موجود ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، گھر میں یہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے والی جگہ پر نہ جاؤ، اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ رونا، گناہوں کی زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا، اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو بچائیں اپنے آپ کو، بچائیں اپنے آپ کو۔ ایک بندہ ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہو اور اس ہلاکت کی وادی کے اندر گر رہا ہو، اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، گر بھی رہا ہے، دعائیں کر رہا اللہ مجھے بچا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بچے گا وہ؟ ایک بندے کو تیرنا نہیں آتا، سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اے اللہ مجھے بچا، تو کوشش تو کرے نا۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اگر فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو۔ اسی طرح سے اگر فتنوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے پکڑ لوں میں مضبوطی سے، جی ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لوں، دوسرے ہاتھ کے اندر میں کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر پکڑ لوں اس کو ایسے؟ جی ہمیں بتایا گیا تھا کتاب و سنت کی مضبوطی سے پکڑنا ہے، تھامنا ہے۔
کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے آپ کتاب و سنت کی تعلیمات پر کاربند رہیں، ان کی پیروی کریں، ان پر عمل کریں اور ان کے اوپر ڈٹے رہیں۔ بڑے سے بڑا بھی فتنہ آئے، بڑی سے بڑی آزمائش آئے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو آپ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ ہی وہ بدبخت ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی مصیبت اور فتنے کا شکار ہوگا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت دو قسم کی، ایک قرآن اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اس کی پیروی کرتا رہے گا، اس کے مطابق چلتا رہے گا، وہ گمراہ ہونے والا نہیں، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مستدرک حاکم سنن بہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انی قد ترکت فیکم، بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بھی، جب تک ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، فلن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نبی کی سنت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد النجات فعلیہ کتاب اللہ و سنت نبی، جو بچنے کا ارادہ رکھتا ہے، نجات پانے کا خواہش مند ہے، اس کو چاہیے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑ لے، تمام فتنوں سے اللہ اس کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اس کو نقل کیا، امام مالک نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا السنت سفینۃ نوح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا فقد غرق، جو اس سے پیچھے رہ گیا، اس پر سوار نہ ہوا، وہ فتنوں کے اندر غرق ہو گیا۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، پیغمبر کا طریقہ، نبی کی حدیث، اللہ کا قرآن، نبی کی سنت، اس کو لازم پکڑ، اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس بارے میں آیات احادیث بہت ساری ہیں، لیکن وقت نہیں، آگے چلتے ہیں۔ چوتھی چیز، فتنوں سے بچنے کے لیے دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر فتنوں کی کثرت اور ظاہر ہونے کا ذکر فرمایا، وہیں پر آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے وَيَنْقُصُ الْعِلْمِ، دین کا علم بہت تھوڑا رہ جائے گا، بہت کم رہ جائے گا، اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَيَثْبُتَ الْجَهْلِ، جہالت وہ عام ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گی، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، اور دوسری بات کے مطابق دین کا علم کم ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلِ، جہالت زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس حدیث میں کیسے آ گیا کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی؟ بھائی اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جس کے کم ہونے کا، اٹھ جانے کا ذکر اللہ کے نبی فرما رہے؟ کون سا علم ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہو، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کون سا علم ہے؟ اللہ کے دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور جس جہالت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، کثرت کے ساتھ ہوگی، اس جہالت سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے عدم آگہی، اس سے جاہل ہونا ہے، دین کے احکامات سے جاہل ہونا ہے، غافل ہونا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کے نبی نے فتنوں کا ذکر فرمایا، وہاں پر آپ نے اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اس سے ہمیں فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ اور راستہ بھی ملتا ہے۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو دین کا علم حاصل کریں۔ جو لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے یا ہے
برائے نام ہے یا پھر سطحی طور پر ہے، وہ لوگ کس طرح سے ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے صرف کتاب اور سنت کی نصوص کا نہیں حاصل کرنا ہے، یہ علم حاصل کریں ان علماء ربانیین سے، ان علماء حق سے جو راسخین فی العلم ہو، علم کے اندر پختہ ہوں، جو منہج سلف کے مطابق آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ آج تعلیمی ادارے بڑے ہیں، علم سکھانے کا دعویٰ کرنے والے بڑے ہیں، لیکن منہج سلف کے مطابق سلف صالحین نے، صحابہ و تابعین نے جیسے قرآن کو سمجھا، سنت کو سمجھا، اللہ کے دین کو سمجھا، اس فہم اور روشنی کے مطابق علم دینے والے بڑے کم علماء ہیں۔ تو لہٰذا صحیح عالم کا انتخاب کریں، جو بھی علم کا دعوے دار ہے اس کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دین کا علم حاصل کر لے اور اس فہم کے مطابق حاصل نہ کرے جو فہم سلف صالحین کی تھی، جو سمجھ جیسے انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا، اگر وہ اس طرح سے نہیں سمجھتا ہے، فتنے کا وہ شکار ہو جائے گا، چاہے وہ قدیم زمانے میں ہو یا جدید زمانے میں ہو۔ ٹائم ہو گیا، گھر سے پوری کر لیں بات، گھنٹہ لگ جائے اگر بات پوری کرتے کرتے۔ بھائی اجازت دیتے ہیں آپ؟ کتنے منٹ؟ میں نے بات کو مختصر کرنے کی تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال موضوع اتنا اہم ہے یا لمبا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس دور کے لوگ ہوں یا اس دور کے لوگ ہوں، صرف علم حاصل کرنے سے بندہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ فتنوں سے اسی وقت بچ سکے گا جب دین کا علم سلف صالحین کے منہج کے مطابق حاصل کرے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خوارج جو ظاہر ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بھئی یہی قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن کی آیتیں بھی اسی قرآن کی آیتیں تھیں، حدیثیں بھی وہی پڑھتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، لیکن ان کی گمراہی کا سبب کیا بنا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کا وہ معنی پیش کیا جو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا تھا۔ کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا، اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ کافر، جو ان کا ساتھی ہے وہ سب کافر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج جو جدید دور کے اندر داعش کے نام سے، آئی ایس کے نام سے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے، جو تکفیر کرنے والے ہیں، خارجی ہیں، خوارج ہیں جدید دور کے، وہ بھی آپ کے سامنے اس طرح کی ڈھیر ساری آیتیں اور ڈھیر ساری صحیح حدیث پیش کر دیں گے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ ان آیات کو، ان احادیث کو جس معنی اور مفہوم کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ معنی اور مفہوم سلف صالحین نے ان آیات کا، ان احادیث کا نہیں سمجھا ہوگا۔ تو فتنوں سے بچنا ہے، دین کا علم ضرور حاصل کریں لیکن منہج سلف کے مطابق۔ اس لیے صحیح بندے کا انتخاب کریں، کسی کی پگڑی، داڑھی اور اسی طرح سے اس کا خوبصورت چہرہ، اس کا ظاہری تقوی، پرہیزگاری، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اس کے دھوکے کے اندر نہ آئے۔ خارجیوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ تو کسی کے ظاہر پر نہ جائیں، دیکھیں وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ کون سی بات سکھا رہا ہے، کون سی بات کی تعلیم دے رہا ہے، کون سی بات وہ کر رہا ہے، آیا وہ جو آیت پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ آج یہ بھی تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا، تمام جو بدعتی گروہ ہیں، تمام جو اہل بدعت ہیں، چاہے ان کا تعلق تکفیریوں کے ساتھ ہو یا دیگر کے ساتھ ہو، قرآن کی آیت پڑھیں گے لیکن معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کریں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج ہمارے کئی بھائی اس فتنے کا شکار ہو بھی جاتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں، دین کا علم حاصل کریں لیکن سلف صالحین کے منہج کے مطابق۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم صحابہ کو پتہ نہ ہو، آج کے لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا دعوے دار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ وہ علم کے معاملے میں بھی آگے تھے، عمل کے معاملے میں بھی آگے تھے، ان کا علم بھی وسیع تھا، ان کا عمل بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے منہج سلف اس کو اختیار کریں، اور اس کے لیے علماء ربانیین، کیونکہ جب فتنوں کی کثرت ہوگی
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آپ نے وضاحت فرمائی علم کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اللہ نکال لے. فرمایا وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کو فوت کر کے. آج آپ کہیں گے جی بڑی ترقی ہو رہی ہے علم کے اندر، بھی علم کے اندر بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن وہ علماء جو منہج سلف پر کاربند تھے ان کی تعداد کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. اس سے مراد وہ علماء ہے جو علماء حق ہے، جو لوگوں کو اللہ کے نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، سلف کا منہج، اس کے مطابق لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. آج اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسے علماء چند گنی چنی تعداد کے اندر چند علماء ایسے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو جب فتنہ آتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے، اور جب فتنہ جاتا ہے جاہل کو تب پتہ چلتا ہے. اور آج یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پر سوشل میڈیا جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے. اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، فتنہ کھڑا ہو گیا جی یہ ویسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا، تو لوگ جو ہے نا بھرپور پوسٹیں کر رہے ہیں لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے، لائکس وصول کرنے کے لیے. جی پوسٹ اتنی زیادہ ہوئی ہے، اس چکر کے اندر لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اور جب چند دن گزرتے ہیں حقیقت سامنے آتی ہے، منہ لٹکا کر کہتے ہیں او ہو یہ تو ایسے تھا، ایسے نہیں تھا. حسن بصری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا. داعش کا فتنہ جو شروع ہوا، شروع میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، یعنی غلطی کا شکار ہوئے، بڑے بڑے لوگ پھسل گئے. ان کی ظاہری جو عبادتیں تھیں، اسی طرح سے جو ہے نا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ان کی پوری داڑھیاں، اور اسی طرح سے ہاتھ کو باندھنا، دیگر اعمال، بڑے لوگوں نے دھوکہ کھایا. بڑے حتیٰ کہ بعض مدارس کے جو شیوخ الحدیث تھے وہ بھی دھوکہ کھا گئے. میں تنقید نہیں کر رہا ان کے اوپر، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. میں اللہ معاف کرے کسی عالم کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم کسی عالم کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں. میں عبرت کے لیے بات کر رہا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق وہ کہتے ہیں جب فتنہ آتا ہے، فتنے کو آتا ہوا عالم دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، امت کے لیے نقصان ہے، امت کے لیے آزمائش ہے. لیکن جب جاتا ہے تو جاہل کو تب پتہ چلتا ہے یہ تو فتنہ تھا، میں تو اس کے بارے میں کیا کچھ کرتا رہا. تو جب اس فتنے کا آغاز ہوا، لوگوں نے ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر بڑے دھوکے کھائے، کہا جی یہ خلافت کے دعوے دار ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، خلافت کو قائم کرنا چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑی آوازیں بلند ہوئی. جب 2-3 سال گزرے تھے اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے، اور اسی طرح سے اپنے مخصوص نظریات پر کاربند ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو کافر، مرتد، اور اس کے ہتھے جو بھی چڑھ جائے، جو ان کے دین کو نہ مانے اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. اور خوارج کا نظریہ بھی تو یہی تھا نا. انہوں نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے عبرت کے لیے. اس وقت کے جو خارجی تھے انہوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی تھی جو پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کوئی حدیث سنیے. انہوں نے کہا کیا آپ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں؟ کہا اللہ کا صحابی، اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، اللہ کے پیغمبر کا ساتھی ہوں. کہا کوئی حدیث سنیے؟ کہا حدیث سنیے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر فتنہ آ جائے تو اپنے آپ کو بچانا، اللہ کا وہ بندہ بن جانا جو قتل ہونا تو برداشت کر لے لیکن کسی کو قتل نہ کرے. نبی کی حدیث سنائی. ان بدبختوں نے صحابی رسول کو نہر کے کنارے پر ذبح کر ڈالا، نہر کے کنارے ذبح کر ڈالا. اور ان کی جو لونڈی پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اس کو بھی قتل کیا، اس بچے کو بھی ذبح کر ڈالا. ایسی بدبختی. تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ جب بندہ ان علماء کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے جو علماء حق ہیں اور راسخین فی العلم ہے، علم کے اندر پختہ ہے، اور منہج سلف کی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. ماضی قریب کے اندر چلے جائیں، متحدہ ہندوستان کے اندر جب غلام احمد قادیانی کا فتنہ برپا ہوا تھا تو علماء ہی تھے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے
جنہوں نے غلام احمد قادیانی کے ہر فتنے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ قادیانی نے پہلے کیا فتنہ برپا کیا کہ میں ایک مسلح ہوں، پھر کہا جی مہدی ہوں، پھر کہا مسیح موعود ہوں، اور پھر کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، اور پھر کہا کہ مستقل نبی ہوں۔ اس نے دعویٰ بھی آہستہ آہستہ کیا، اور الحمدللہ علماء حق نے ہر میدان کے اندر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کے فتنے کو تمام لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ ابھی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، جہیمان نام کا بندہ سعودی عرب کے اندر جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حرم کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا، وہاں پر بے گناہوں کا خون بھی بہایا تھا، اور اسی طرح سے اس نے کہا تھا کہ میں مہدی ہوں، جنازے کی صورت میں ہتھیار بندوقیں حرم کے اندر لے گئے اور لوگوں کو پکڑ کر قتل کیا، لوگوں کا بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ اس کے فتنے کو بھی دو بڑے مشائخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس وقت کے اندر اس کے فتنے کو واضح کیا اور بتایا کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جب فتنہ ہوا تھا نا، یہ فتنہ جب برپا ہوا تھا تو ہمارے ایک استاد ہیں، اس وقت وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو وہ کہتے ہیں جب اس طرح سے اس مہدی نے، جہیمان نام کے بندے نے دعویٰ کیا، تو آج ہمارے ملک کے اندر جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، وہ اس وقت زمانہ طالب علمی میں تھے، کہتے ہیں مجھے کہا انہوں نے، ان کا نام ہے عطاء اللہ، کہا کہ عطاء اللہ چلو امام مہدی آئے ہیں، چلو چل کر ان کی بیعت کرنے والوں میں جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں ان کا نام لکھواتے ہیں۔ اور وہ گئے بھی تھے مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم گئے بھی تھے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ راستے میں پولیس نے پکڑ کر ان کو واپس کر دیا تھا۔ تو بڑے بڑے جو علماء تھے اس وقت، ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ، اس نے اس کی جو مہدویت کا دعویٰ ہے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، لیکن کس سے؟ جی بتائیں نا، یہ سبق یاد کروانا ہے آج آپ کو، کس سے؟ علماء سے یا کس سے؟ بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ علماء حق جو علم کے اندر پختہ ہیں اور جو کس منہج کے مطابق علم سکھاتے ہیں، کسی شہر کی طرف منسوب ہو کر علم سکھاتے ہیں، کسی ملک کی طرف، کسی مسلک کی طرف نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، اور منہج صحابہ، منہج تابعین، منہج سلف، منہج محدثین، اس کے مطابق جو علم سکھائیں، ان کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ رابطہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ باتیں اور بھی تھیں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس حوالے سے باقی گفتگو ہوگی۔ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فتنوں کے زمانے میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی ان فتنوں سے بچا سکتا ہے، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے بچا، وہ فتنے ظاہری ہوں، وہ فتنے باطنی ہوں، وہ فتنے انفرادی ہوں یا عمومی ہوں، اے اللہ تمام قسم کے فتنوں سے ہمیں بچا، تمام قسم کے فتنوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔